अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। खुशी है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ओहदे बलूचिस्तान और साबका फाटा को मिले। ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्जा आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद पेश की। कहा, मुझे खुशी है कि ये दो ओहदे बलूचिस्तान और साबका फाटा को मिले, जो इलाके माजी में पीछे रहे। इनको कौमी धारे में लाने की मेरी पॉलिसी है। मुत्तहदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट की कामयाबी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। PDM ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के फर्जंद कासिम गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी हारे नहीं बल्कि एक वोट से जीते हैं। हम हुकूमत की जीत के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे क्योंकि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट मुस्तरद किए। इन्हें पता था हम हार गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेनेट में सादिक संजरानी और मिर्जा आफरीदी की कामयाबी को वजीर आजम पर एतमाद का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। कहा, बोलियां लगाने वालों को सरतोड़ कोशिश के बावजूद एक बार फिर शिकस्त हुई। टिकट सिर्फ इमरान का चलेगा। सरबरा पाक फजाइया ने 54वीं कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में कहा कि दौरे हासिल की हरबी कामयाबियां मौसर जंगी बसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तरबियत के लिए बेहतरीन इकदाम उठा रहे हैं। दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और इसकी चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का मुकम्मल इनखला ताखीर का शिकार होने का खदशा है और इस हवाले से 1 मई की डेडलाइन पर अमल होता नजर नहीं आता। अमरीकी मीडिया ने जो बाइडन इंतजामिया के अहदेदारों के हवाले से दावा करते हुए बताया कि जो बाइडन इंतजामिया शराकत इक़्तिदार से मुतालिक तजवीज़ पर अमल के लिए डेडलाइन बढ़ाना चाहती है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि तालिबान की जानिब से भी नई टाइमलाइन पर आमादा होने का इम्कान है। इदारे शुमारियात की जानिब से मुल्क में महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। चीनी की औसत फी किलो कीमत 98 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गई। टमाटर की फी किलो कीमत में 2 रुपए 6 पैसे इजाफा हुआ। आलू की फी किलो कीमत 79 पैसे, ताज़ा दूध 1 रुपए 45 पैसे, दही 1 रुपए 37 पैसे फी किलो और आटे का 20 किलो का थैला 9 रुपए 76 पैसे महंगा हुआ। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.57% कमी हुई। 26 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई और 7 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 18 में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद हलाक, 2338 नए केसेस भी रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,499 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2338 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस पर पेशावर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक शाम 6 बजे से होगा, जो सूरत हाल बेहतर होने तक नाफिज रहेगा। मुतासरा इलाकों की मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। सूबाई हुकूमत ने पंजाब भर में खेलों की तमाम सरगर्मियां फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। इंतजामिया की जानिब से कोरोना केसेस में इजाफे के बाद फैसला किया गया। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफे और तीसरी लहर के बाद सूबे भर में तमाम खेलों की सरगर्मियों को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म। सूबाई हुकूमत के मुताबिक हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर, जिम्नेजियम, वॉलीबॉल, कबड्डी समेत तमाम खेलों की सरगर्मियां फौरी तौर पर रोक दी जाएं। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $30, जबकि मुकामी सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत में 2,250 रुपए की कमी। बैन अल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $30 की कमी हुई है, जिसके बाद आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत कम होकर $1,704 की सतह पर पहुंच गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। PTI ने सेनेट इंतखाबात में बड़ा मैदान मार लिया। सादिक संजरानी ने चेयरमैन और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सादिक संजरानी को 48 और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को 54 वोट मिले। हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में एक ही दिन 2 बड़ी कामयाबियां। सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। सादिक संजरानी ने 48 जबकि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट हासिल किए। PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 42 और अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोटों के साथ हार गए। यूसुफ रजा गिलानी को पड़ने वाले 7 वोट मुस्तरद किए गए, जबकि एक वोटर ने 2 उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी। हैरत अंगेज तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान कोई भी वोट गलत
ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔ صادق سنجرانی کی جیت پر حکومتی بینچوں پر جشن کیا گیا۔ حلف اٹھانے کے بعد صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی نے تمام ارکان اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ صادق سنجرانی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ 3 سال جس طرح ایوان کو چلایا اسی طرح سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام پر مہر لگانے سے متعلق نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران 7 ووٹ بیلٹ پیپر پر غلط مہر لگانے پر مسترد کیے گئے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران صادق سنجرانی نے طریقہ کار بتاتے ہوئے خود ہی کہہ دیا تھا کہ بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام پر مہر لگائیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو منتخب ہو گئے، مگر انتخاب کے دوران بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام پر مہر لگانے سے متعلق نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران 7 ووٹ بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام پر مہر لگنے پر مسترد کیے گئے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران صادق سنجرانی نے غلطی کر دی، انتخابی طریقہ کار بتاتے ہوئے خود ہی کہہ دیا کہ بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام پر مہر لگائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ڈالے گئے 98 میں سے 7 ووٹ اس لیے مسترد ہوئے کہ مہر امیدوار کے نام پر لگ گئی، تو صادق سنجرانی نے جو طریقہ کار بتایا وہ درست تھا یا وہ بھی غلطی کر گئے؟ اگر صحیح تھا تو ووٹ کیوں مسترد ہوئے، اور اگر غلط تھا تو غلطی درست کیسے ہوگی؟ خطے میں قیام امن سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے سیکیورٹی ڈویژن کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس پاکستان میں ہوگی۔ کانفرنس 17 مارچ سے 18 مارچ تک جاری رہے گی۔ پاکستان میں خطے میں قیام امن سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے سیکیورٹی ڈویژن کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس ہوگی، جبکہ کانفرنس 17 مارچ سے 18 مارچ تک جاری رہے گی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے سیکیورٹی، معیشت، تجارت اور ڈپلومیسی کے شعبے میں مہارت رکھنے والے بین الاقوامی ماہرین کو مدعو کیا گیا ہے، اور متعدد ممالک سے مندوب اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور ایک دوسرے کے تجربات اور مشاہدات کا تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 17 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان کانفرنس کا افتتاح کریں گے اور کانفرنس سے کلیدی خطاب کریں گے۔ اس کے بعد کانفرنس کے 2 سیشن ہوں گے جس میں عالمی ماہرین حصہ لیں گے۔ کانفرنس کے دوسرے روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کانفرنس کے مہمان خصوصی ہوں گے اور خطے کی صورتحال درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے شرکاء کو آگاہ کریں گے۔ کانفرنس کے مزید 2 سیشن ہوں گے جس میں معاشی، ڈپلومیسی، تجارت اور رابطوں کے فروغ پر گفتگو کی جائے گی۔ اسلام آباد ایس کے فٹنس کلب میں ہوا مارشل آرٹ ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد، جس میں ماسٹر جمیل چانڈی اور K7 فٹنس اکیڈمی کے بہترین فائٹر محمد رضوان نے شرکت کی اور ایس کے فٹنس کلب کے مالک اور کوچ شایان انتخاب کے ساتھ مل کر بچوں کو مارشل آرٹ کی نئی ٹیکنیک سکھائیں۔ ایس کے فٹنس کلب میں منعقدہ مارشل آرٹ ٹریننگ ورکشاپ میں مختلف ٹریننگ سیشن رکھے گئے تھے۔ بی ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں K7 فٹنس اکیڈمی کے فائٹر محمد رضوان کا کہنا تھا کہ یہ ورکشاپ انہوں نے خاص طور سے فائٹرز کو آگاہی دینے کے لیے منعقد کی تھی کہ ایک فائٹر کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیمپ روٹین اور ججنگ پوائنٹس کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی۔ سیمینار کا صرف مقصد یہی ہے کہ ایک اویئرنیس یہاں پر ہو لوگوں کو، فائٹرز کو خاص طور پر، اور جتنے بھی جو لڑکے ہیں فائٹرز سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم یہاں پر سپورٹ کے لیے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ یہاں سے ہم ابھی لاہور کی طرف بھی انشاءاللہ اس کا سیمینار کا آغاز کریں گے۔ ہم ان کو یہی نالج دے رہے ہیں کہ ایک فائٹر کو کس طریقے سے ریڈی ہونا چاہیے، جس کے اوپر ہم ڈائٹ پلان کے حوالے سے ہم نے آگاہی پروگرام ان کو گائیڈ کیا۔ اسی طریقے سے ایک فائٹر کا کیمپ روٹین کیا ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں ان کو چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فائٹر جو ہے فائٹ کے اندر جب پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کے جو وننگ پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک ججنگ اور ریفری سیمینار بھی ساتھ میں سر نے رکھا ہے تاکہ تمام فائٹرز کو یہ بھی پتہ ہو کہ ان کو کون سے پوائنٹس ہیں جس سے وہ فائٹر ون کر لیتے ہیں۔ ایس کے فٹنس کلب کے مالک اور کوچ شایان انتخاب کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ اس کلب کی مینجمنٹ کا کام سر انجام دیتی ہے، جبکہ ان کی بیٹی اشنا اس ہی کلب میں ٹریننگ لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کلب میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو خاص طور سے سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ میرے ایک اکیڈمی ہے ایس کے نام سے، ایس کے اکیڈمی آف مارشل آرٹ۔ اس میں مختلف بچوں کو کراٹے، مارشل آرٹ، کک باکسنگ، MMA اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ وغیرہ سب دی جاتی ہے۔ شایان انتخاب کی بیٹی اشنا کا کہنا تھا کہ وہ براؤن بیلٹ حاصل کر چکی ہیں، تاہم بلیک بیلٹ کے لیے اس ہی کلب میں ٹریننگ لے رہی ہیں۔ میرا نام اشنا انتخاب عالم ہے اور میں براؤن بیلٹ ہوں یہاں کی، اور میں ابھی بلیک بیلٹ کے لیے ٹریننگ کر رہی ہوں،
اور یہاں پہ میں بچوں کو اور فیمیل کو اسپیشلی ٹریننگ دیتے ہیں ہم اور سیلف ڈیفینس کے بارے میں سکھاتے ہیں. ماہا انتخاب کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ وہ کلب کے مینجمنٹ اور ایونٹ آرگنائزیشن کا کام سر انجام دیتی ہیں. ورک شاپ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خاص طور سے گزارش کر کے ماسٹر جمیل چانڈی اور محمد رضوان کو ٹریننگ کے لیے مدعو کیا ہے تاکہ ان کے کلب کے فائٹر ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو سکیں. میرا نام ماہا انتخاب ہے اور میں یہاں پہ مینجمنٹ سائڈ اور ایونٹ کی سائڈ ہوتی ہوں زیادہ تر. اس کے علاوہ آج ہماری MMA ورک شاپ چل رہی ہے, MMA کک باکسنگ اور باکسنگ انتھوزیاسٹ کے لیے, اور اس میں ہمارے ساتھ K7 کے انسٹرکٹرس اور چیمپئنس موجود ہیں. سر جمیل ہیں, سر رضوان ہیں, اور یہ ہم نے ایک اسپیشل ریکویسٹ کر کے ان کو بلایا ہے تاکہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور GHA زراعت کے لوگوں کو ایک انٹروڈیوس کرا سکیں کک باکسنگ سے. ماسٹر جمیل چانڈیو کا BTV سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ MMA پہلے وقت کے حساب سے آج کے زمانے میں ایک باقاعدہ کھیل کی شکل اختیار کر گیا ہے. کمبیٹ اسپورٹس جیسے دنیا میں ایک ماڈرن اسپورٹس کی شکل اختیار کر رہا ہے. پہلے کے زمانے میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو بہت سی فیسیلیٹیز اور بہت سے ٹیکنیکس کی ہمیں کمی تھی, لیکن آج ایک گلوبل ولیج بن گیا یہ ساری دنیا. تو اسلام آباد میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے مارشل آرٹ کی برادری, اپنے دوستوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے آ کے ملنا اور ان کو اپنی ٹیکنیکس شیئر کرنا تھا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کا نام اونچا کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اس ورک شاپ میں خاص طور سے اس لیے شرکت کی کہ وہ ان بچوں کو نئی نئی ٹیکنیک سکھا سکیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کوچ شایان انتخاب کا شکریہ بھی ادا کیا. تو میں تھینک یو کرتا ہوں شایان انتخاب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کیمپ میں اپنا کردار ادا کیا, اور ان بچوں کے لیے جو ہم لوگوں نے کوشش کی, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوشش اسی طرح جاری و ساری رہے. انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ کام کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 46 اموات اور 2338 نئے کیسز رپورٹ. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,764 جبکہ 5,69,296 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 13,476 تک پہنچ گئی, جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6,02,536 ہو گئی ہے. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,764 ہے. 5,69,296 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں. کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں 5,732 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ سندھ میں 4,453, خیبر پختونخوا 2,147, اسلام آباد میں 522, گلگت بلتستان میں 103, بلوچستان میں 202 اور آزاد کشمیر میں 317 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. اسلام آباد میں کورونا کیسز کی تعداد 47,365, خیبر پختونخوا 75,357, سندھ میں 2,60,959, پنجاب میں 1,83,815, بلوچستان 19,188, آزاد کشمیر 10,892 اور گلگت بلتستان میں 4,960 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں. شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں. ملک بھر میں مہنگائی کی مجموعی شرح 13.48% ریکارڈ کی گئی ہے. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی میں مجموعی شرح 13.48% ریکارڈ کی گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.57% کمی آئی ہے, لیکن 26 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ایک ہفتے میں 7 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی اور 18 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ LPG گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 31 روپے 29 پیسے کمی آئی ہے اور زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 81 پیسے کمی آئی ہے. اور اب شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں. متنازع انٹرویو کے بعد ہیری اور میگن کی مقبولیت کم ترین سطح پر آ گئی ہے. شہزادہ ہیری کی مقبولیت 15 پوائنٹس جبکہ میگن مارکل کی مقبولیت 13 پوائنٹس گری. برطانیہ میں کیے گئے سروے کے مطابق ملکہ کی مقبولیت کا گراف شاہی خاندان کے افراد میں سب سے زیادہ بلند ہوا ہے. یاد رہے کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کے انٹرویو پر ملکہ برطانیہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہیری میگن آرچی کو ہمیشہ چاہا جائے گا. انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ جوڑے کو چند سال سے درپیش چیلنجوں پر دکھ ہوا. جو مسائل اٹھائے گئے وہ تشویشناک تھے. ادھر ہیری اور میگن کے متنازع اوپرا انٹرویو پر شہزادہ ولیم نے برطانوی شاہی خاندان کا دفاع کیا ہے. اپنے
पहले रद्द अमल में शहजादा विलियम का कहना था कि शाही खानदान बिल्कुल भी नस्ल परस्त नहीं है। शहजादा विलियम ने कहा कि ओपरा इंटरव्यू के बाद से उनकी हैरी से बात नहीं हुई, लेकिन वो बात करेंगे। सिया फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त, अदालत का मिनीपोलिस शहरी इंतजामिया को $27 मिलियन अदा करने का हुक्म। जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस के हाथों कत्ल का मुकदमा जारी। 12 रुकनी ज्यूरी ने समाअत के पहले मरहले में मकतूल के खानदान को अदायगी के हक में फैसला दिया। सिया फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत पर मिनीपोलिस शहर की इंतजामिया ने इनके खानदान को $27 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान ने इनके पुलिस के हाथों कत्ल पर मुकदमा दायर किया है। मुकदमे की समाअत जारी है। 12 रुकनी ज्यूरी ने समाअत के पहले मरहले में मकतूल के खानदान को अदायगी के हक में फैसला दिया। गुज़िश्ता बरस 25 मई को अमरीका में सिया फार्म नहते शहरी जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस की तहवील में हलाक हुए थे। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बनाई गई वीडियोस में देखा जा सकता था कि एक सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने उन्हें जमीन पर दबोचा हुआ है। बाद अज़ां पुलिस ऑफिसर डेरेक शोन को बरतरफ कर दिया गया और इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। अमेरिका समेत दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। सऊदी अरब के बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी मजीद 7 सिनेमा घर खोले जाएंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक नए सिनेमा घर रियाद, जद्दा और बरीदा में खोले जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि पुराने सिनेमा घरों में नशिस्तों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। मूवी सिनेमा कंपनी ने कहा कि सऊदी अरब में 7 नए सिनेमा घर खोले जाएंगे। मूवी कंपनी ने पहला सिनेमा घर 2019 में खोला था। वो अब सऊदी अरब में अपना कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी के ओहदेदार चैंपियन टेलर ने बताया कि कंपनी कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में मुकर्ररा वक्त पर सिनेमा घरों की तादाद बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि नए सिनेमा घर रियाद, जद्दा और बरीदा में खोले जाएंगे, जबकि पुराने सिनेमा घरों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा और इनमें नशिस्तों की तादाद बढ़ाई जाएगी। मूवी कंपनी ने सिनेमा डायरेक्टर, ऑन ड्यूटी डायरेक्टर, फिल्म ऑपरेटर, टेक्नीशियन और केयर सर्विस डायरेक्टर की असामियों का भी ऐलान किया है। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर और खूबरू अदाकारा और सुपर मॉडल आयजा खान की नई खूबसूरत तस्वीर इंटरनेट पर मकबूल हो गईं। अदाकारा आयजा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। आयजा खान की जानिब से शेयर की गई नई तस्वीर इंस्टाग्राम पर खूब मकबूल हो रही हैं, जिन्हें अब तक हजारों अफराद पसंद कर चुके हैं। अदाकारा की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो सफेद रंग का लिबास जेबतन की हुई हैं, जो उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। आयजा खान अपने शौहर और बच्चों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं, जिन्हें इनके मदाह खूब पसंद भी करते हैं। दूसरी जानिब अदाकार दानिश तैमूर ने भी इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को पोस्ट किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर 7.8 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली आयजा खान की इन तस्वीर पर तारीफी कमेंट्स का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल अदाकारा आयजा खान ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था। क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फवाद आलम ने क्रिकेट के बाद अपनी किस्मत अदाकारी के मैदान में भी आजमाने का फैसला कर लिया है। अपने क्रिकेट के सफर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी फवाद आलम को कौन नहीं जानता, खास तौर पर जब फवाद आलम ने एक लंबे अरसे के बाद हाल ही में कौमी टीम को ज्वाइन किया और शानदार परफॉर्मेंस दी, तो मद्दाहों समेत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने एक बार फिर दाद भी समेटी और इंटरनेशनल मीडिया में खबरों की जीनत भी बने। अब खिलाड़ी ने क्रिकेट के बाद अपनी किस्मत अदाकारी के मैदान में भी आजमाने का फैसला कर लिया है। फवाद आलम एक वेब सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि उर्दू फ्लेक्स पर दिखाई जाएगी। वेब सीरीज की जारी करदा पोस्टर में फवाद आलम की तस्वीर को मदाह खूब सराह रहे हैं। और अब शामिल करते हैं हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। यूक्रेन में एक जोड़े ने रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अनोखा कदम उठा लिया। दोनों ने खुद को 3 माह के लिए हथकड़ियां लगा दी। यूक्रेन में ऐसे मियां बीवी की तस्वीर सामने आई हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये जेल से फरार कैदी होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये लड़ाई झगड़े से बेजार मियां बीवी हैं, जिन्होंने झगड़ों से छुटकारे के लिए ये अजीब तरकीब निकाली है। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर एलेक्जेंडर कोटले और इनकी बीवी विक्टोरिया ने वैलेंटाइन डे पर 3 माह के लिए खुद को हथकड़ियों में जकड़ लिया। जोड़े का ये मुनफरिद तजुर्बा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 साला ऑनलाइन कार सेलर
الیگزینڈر اور 28 سالہ بیوٹیشین وکٹوریا کارخیف کے رہائشی ہیں۔ دونوں کے درمیان کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کا رشتہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ 3 ماہ تک ہر لمحہ وہ ساتھ گزاریں گے اور اس طرح اپنا رشتہ ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ آئیڈیا الیگزینڈر کا تھا۔ ایک دن وکٹوریا نے اس سے کہا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہے تو الیگزینڈر نے یہ آئیڈیا پیش کر دیا، جس سے پہلے تو وکٹوریا نے مسترد کر دیا لیکن پھر مان گئی۔ الیگزینڈر نے بتایا کہ ابتدا میں تو بہت مشکل پیش آئی، لیکن اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ہر لمحہ ایک ساتھ رہنے کی حالت کے ساتھ عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ دراصل ہفتے میں 1 یا 2 بار ہم رشتہ توڑنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی وکٹوریا یہ کہتی تو میں جواب دیتا کہ میں تمہیں خود سے جوڑ لوں گا۔ الیگزینڈر کا کہنا تھا کہ اب تقریباً 1 ماہ سے ہمیں ہر کام ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ وکٹوریا نے بتایا کہ ہتھ کڑیوں نے میری زندگی میں مجھے نئے جذبات سے آشنا کر دیا ہے۔ اب یہ جوڑا سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر پوسٹ کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے دوسروں کو سبق بھی دے رہے ہیں۔ یہ جوڑا یوکرین کے ٹی وی پر ایک ٹاک شو میں بھی نمودار ہوا۔ الیگزینڈر نے دلچسپ بات بتائی کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا اب بھی ختم نہیں ہوا اور وہ اب بھی جھگڑتے ہیں، لیکن فرق یہ آیا کہ جب ہمارا جھگڑا بند گلی میں داخل ہو جاتا ہے تو اب ہم صرف ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے ہم اپنا سامان باندھنے لگ جاتے تھے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے 32 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم تینوں فارمیٹ کی قیادت کریں گے۔ سرفراز احمد بھی تینوں فارمیٹ میں اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ شاہینوں کا دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے 32 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم تینوں فارمیٹ میں گرین شرٹس کی قیادت کریں گے۔ سرفراز احمد سمیت محمد رضوان، فہیم اشرف، محمد نواز، حسن علی، حارث رؤف، شاہین شاہ افریدی بھی تینوں فارمیٹ میں اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ T20 اسکواڈ میں محمد حفیظ، شرجیل خان، شاداب خان، محمد حفیظ جونیئر، ارشد اقبال کو شامل کیا گیا ہے۔ ون ڈے اسکواڈ میں امام الحق، فخر زمان، عبداللہ شفیق، حیدر علی، دانش عزیز، محمد وسیم جونیئر، شاداب خان، محمد حسنین اور عثمان قادر شامل ہیں۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں یاسر شاہ اور کامران غلام کو ڈراپ کر کے شاہنواز دھانی اور زاہد محمود کو شامل کیا گیا۔ ون ڈے اور T20 ٹیموں میں شامل کھلاڑیوں کا کیمپ 18 مارچ سے شروع ہوگا۔ گرین شرٹس 26 مارچ کو جنوبی افریقہ روانہ ہوں گی۔ ٹیسٹ ٹیم کا کیمپ اور روانگی 26 مارچ کے بعد ہوگی۔ شرجیل خان کی فٹنس کے معاملے پر پی سی بی نے یو ٹرن لے لیا، کہا وقت کے ساتھ بہتری آئے گی مگر ابھی وہ ہمیں بڑا میچ جتوا سکتے ہیں۔ 1 سال قبل پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا شرجیل خان پابندی کے دور میں اپنی فٹنس کا معیار برقرار نہیں رکھ سکے۔ قومی ٹیم میں واپسی کے لیے ان کو طویل سفر کرنا ہوگا۔ طے شدہ معیار پر پورا اترنے کی صورت میں ہی انہیں زیر غور لایا جائے گا۔ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ صرف فٹنس ہی سلیکشن کا معیار نہیں ہے، بالآخر کھلاڑی کو کرکٹ کھیلنا ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی فٹنس کے معیارات پر نظر ثانی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور نئی پالیسی متعارف کروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رواں سال کے آغاز میں شرجیل خان کی فٹنس کے حوالے سے بات نہیں کی تھی کیونکہ ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں تھا، مگر اب ہم پرفارم کرنے والے ہر کھلاڑی پر نظر رکھیں گے، خواہ ان کی فٹنس جیسی بھی ہو۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ شرجیل خان کی فٹنس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے بالائی، وسطی اور مغربی علاقوں میں دن کے اوقات میں مطلع جزوی ابر آلود، تاہم شام اور رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، شمال مغربی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اتوار کے روز خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری اور موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی و وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا، جبکہ کشمیر، راولا کوٹ 7، کوٹلی 5، مظفر آباد 1، کالام 11، مالم جبہ 9، بالا کوٹ 2، چترال 1، گجرات 7، فیصل آباد 6، سیالکوٹ، گجرانوالہ 3، قصور 1، استور 6 اور اسکردو میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران کالام میں 1 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیا -4، کالام -3، گوبس -1 اور استور میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔